آج 7 ستمبر ہے اور اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ عرب ممالک میں آنے والے اگلے 10 سے 15 دنوں کے دوران موسم کی کیا صورتحال رہ سکتی ہے۔ 10 سے 22 سپتمبر کے دوران سعودی عرب، اردن، عمان، مسقط، بحرین ان جگہوں پر بارش کے امکانات نظر آتے ہیں۔ اس دوران عراق کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات کے بھی زیادہ تر حصوں میں بارش ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میں آپ کو دنیا کے مختلف امریکی یورپی ماڈل کی مدد سے بتاؤں گا۔ اس ویڈیو کے اندر 4 منٹ کی ویڈیو ہے، تو اس ویڈیو کو آپ پوری دیکھیں تاکہ آپ کو آنے والے اگلے 10 سے 15 دنوں کے دوران عرب ممالک میں موسم کی صورتحال کا صحیح طریقے سے پتہ چل سکے اور اندازہ ہو سکے کہ آنے والے اگلے 10 سے 15 دنوں کے دوران عرب خطے میں موسم کی کیا صورتحال رہے گی۔ 10 ستمبر کے بعد جیزان، ابہا، نجران، مکہ، مدینہ، طائف ان جگہوں پر بارشیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس سے پہلے ان جگہوں پر بارشیں کم ہوں گی۔ سعودی عرب عراق بارڈر پر بھی اور اس کے اطراف میں بھی بارشیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ جیسے کہ آپ یہ ماڈل دیکھ سکتے ہیں، اس ماڈل کے مطابق 10 ستمبر کے بعد افریقن خطے سے ایک ہائی پریشر کی ونڈز چلیں گی جو عرب ممالک کو متاثر کریں گی، جس میں ایران، عراق، اردن، شام، لبنان اور اس کے بعد سعودی عرب کے اکثر علاقے شامل ہیں۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماڈل میں، یہ متحدہ عرب امارات کا ماڈل ہے۔ 10 ستمبر کے بعد دبئی، شارجہ اور اس کے اطراف میں بھی کچھ بارشیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ 10 ستمبر سے 22 ستمبر کے درمیان عمان کا جو علاقہ ہے، ان جگہوں پر بھی بارشیں نظر آ رہی ہیں۔ اب میں آپ کو ایک ماڈل اور دکھاتا ہوں، مختلف ماڈل کی مدد سے میں آپ کو سمجھاؤں گا اس ویڈیو میں۔ تو جیسے کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لو پریشر جو ہے وہ خلیج فارس میں بن سکتا ہے، جس کے بعد بارشیں جو ہیں وہ قطر کی جانب نظر آتی ہیں، متحدہ عرب امارات کی جانب، اور اس کے ساتھ متحدہ عرب امارات اور سعودی بارڈر کے قریب جتنے علاقے ہیں وہاں پر بھی بارشیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ ایک اور ماڈل ہے۔ اس ماڈل کے مطابق قطر میں اور بحرین میں اس دوران بارشیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ ہلکی سے درمیانی شدت کی یعنی کہ لائٹ ٹو ماڈریٹ شاور اور کسی جگہ ہیوی شاور بھی ہو سکتا ہے اس دوران۔ اور جیسے جیسے یعنی کہ 10 ستمبر کے بعد معاملات آگے بڑھتے رہیں گے تو ان علاقوں میں بارشیں بڑھتی جائیں گی۔ ایک ماڈل میں آپ کو اور دکھا رہا ہوں۔ اس ماڈل کے مطابق سعودی عرب کے تقریباً 60 سے 70% حصوں میں بارشیں اس دوران ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ سینٹرل عرب کے کچھ حصے میں بارشیں کم ہوں گی، اور اس کے علاوہ جو سعودی عرب کے ساتھ یمن کا علاقہ ہے ان جگہوں پر بارشیں زیادہ ہوں گی، عراق اور سعودی بارڈر کے پاس، اور سعودی اور متحدہ عرب امارات اور اس کے علاوہ قطر کے پاس جتنے ایریاز ہیں، بحرین کے پاس کے ایریاز ہیں، وہاں پر زیادہ بارشیں نظر آتی ہیں۔ سینٹرل عرب میں بارشیں تھوڑی سی کم نظر آتی ہیں اس دوران۔ اردن، شام، لبنان ان ایریاز کے اندر بارشیں نظر آتی ہیں، کیونکہ ان جگہوں پر ایک لو پریشر سسٹم یعنی کہ ہوا کا کم دباؤ بن سکتا ہے، جس کے بعد ان ایریاز کے اندر بارشیں نظر آتی ہیں۔ فلسطین میں بھی کچھ بارشیں اس دوران ہو سکتی ہیں۔ ان بارشوں کا اثر جو ہے وہ یعنی کہ 2 سے 3 اسپیل بارشوں کے ان ایریاز کے اندر آ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ایک لو پریشر بنتا ہوا دکھ رہا ہے۔ آنے والے اگلے ہفتے کے بعد یعنی کہ 5 سے 6 دن کے بعد ان ایریاز کے اندر ایک لو پریشر بنے گا جس کے بعد بارشیں اس ایریاز کے اندر بڑھیں گی۔ عراق میں بھی اس دوران تیز ہوا کے ساتھ بارشیں ہو سکتی ہیں، اور اس کے بعد جیسے جیسے یہ سسٹم آگے بڑھتا جائے گا تو یہ سعودی عرب کے بھی مختلف علاقوں کو جو ہے افیکٹ کرے گا۔ سعودی عرب میں بھی بارشیں بڑھ جائیں گی، مکہ، مدینہ، طائف اور اس کے اطراف میں زیادہ بارشیں نظر آتی ہیں۔